وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته أعجب الكفار نباته فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان اشرف المخلوقات، اللہ کا خلیفہ، اور اس میں بڑی بڑی نسبتیں ہیں. ملکوت کی نسبت بھی ہے، خلافت کی نسبت بھی ہے، نیابت انبیاء، نیابت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی. اس کی یہ استعدادیں، اس کی یہ صلاحیتیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کے لیے وبال نہ بنے. اس کے ہاتھوں اس کی اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ ہو، یہ ضائع اور برباد نہ ہو. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق تو پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے. اب پورے کنبے میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ بندہ اور بندی ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے. اسی لیے یہ انسان نقصان سے، پریشانیوں سے، ذلت سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جاوے اور ہر قدم پر اس کے ساتھ اللہ کی مددیں شامل حال ہو جائیں. یہ یہاں رہتے ہوئے بھی جنت نشان زندگی گزارے، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سماجی زندگی، اخلاق و عادات کی انفرادی، اجتماعی، اور اس کی آخرت کے وہ سارے انعامات جس کے اللہ نے وعدے کیے. اس کے لیے اللہ پاک نے اس انسان کو پیدا کر کے اس کے حال پر نہیں چھوڑا کہ اب جیو جیسے تمہارا جی چاہے اور مرو جہاں تمہارا جی چاہے.
خبردار، زندگی بھی ہم نے تمہیں دی ہے، اور اس زندگی کی قیمت وصول ہو، ایسی وصول ہو کہ دنیا تمہاری جنت نشان بن جائے، اور جب تمہارا جنازہ اٹھے، سکرات کا وقت ہو، تو وہ گلدستے فرشتوں کے ہاتھ میں، اور وہ فرشتے جن کو دیکھ کر خود مرنے والا جلدی لے چلو، اس لیے کہ اس کی وہ زندگی بھر کی ساری کمائی جو ایمان و اعمال کے ذریعے اس نے کی ہے، اس کے جو باغات تیار ہیں، محلات تیار ہیں، وہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ آج تک غیب پر ایمان تھا، اب آنکھوں سے دیکھ لو، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تمام نبی حق ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قیامت حق ہے، ومن مات قامت قیامت ہو، ہر آدمی کی قیامت تو مرتے ہی قائم ہو جاتی ہے، اور اس کو سارا دکھائی دیتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اسی میں سکرات، اس لیے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ ہمیں تو ہمیشہ کی ہے، اور یہ تو میں نے پہلے آیت پڑھی کہ دنیا کو خود اللہ نے کہا کھیل تماشا زینت فخر و غرور کے نعرے، میرے اتنے کمانے والے اور میری اتنی اولاد اور میری اتنی پراپرٹی اور میرا یہ اور میرا یہ اور یہ، لیکن پھر بتایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، وہ دوسری زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ سکرات سے شروع ہوتی ہے، اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اب اختیار ہے، جان ہم نے دی ہے، مال ہم نے دیا ہے، صلاحیت ہم نے دی ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس وقت بھی انسان تھے، لیکن تقریباً سارے ہی اپنی خداداد ان تینوں طاقتوں کو صرف اپنی آنکھوں دیکھی پر، یہاں سے عزت ملے گی، یہاں سے مسئلہ حل ہوگا، یہاں سے پرابلم حل، ساری طاقت اس پر لگا، بلکہ عربوں کا حال تو یہ تھا کہ کسریٰ اور قیصر دنیا آدھی تقسیم تھی دونوں کے پاس، صرف کسریٰ کے دربار کا پاس مل جائے اس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ روپے، اور ان کے پاس کھانے کو کھجور نہیں، پینے کو پانی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، جو کچھ کرنا پڑے قتل و غارت اور انسانی کھوپڑیوں کے پیالے نکال کر مرنے والے کا خون بھر کے پیتے تھے، کسی طرح ہمارے پاس اتنی رقم آ جائے۔ قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، بہت پیار سے، چونکہ آپ تو سراپا نور سراپا رحمت، رحمت للعالمین، ہر مخلوق کے حق میں آپ رحمت، یہاں تک کہ نبیوں اور پیغمبروں کے حق میں بھی آپ رحمت۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ تشریف نہ لاتے تو تمام نبی اور تمام پیغمبروں نے جو آپ کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، انہی کی شریعت، انہی کا دین، انہی کی نبوت، انہی کی پیغمبری، اور اسی پر پوری بشریت کی دنیا آخرت کی کامیابی، اگر تشریف نہ لاتے اور تو نبیوں کی پیشن گوئی غلط ہو جاتی، نبیوں کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی۔ آپ نے آ کر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے اللہ نے خود کہا لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ آپ نے پہلے ان کو سمجھایا کہ یہ تمہارے پاس جو تم کہتے ہو ہماری جان ہمارا مال، جہاں چاہیں جیسے چاہیں، پہلی یہ بات سمجھو کہ جس نے تمہیں زندگی دی ہے تم کہاں تھے؟ لم یکن شیئا مذکورا، انسان کا کہیں وجود نہیں تھا، کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا۔ جس اللہ نے تمہیں، اور وہ اللہ بھی کیسی قدرت والے، ساری دنیا کے جتنے پڑھے لکھے اور جتنے آرٹسٹ اور نقشے بنانے والے کاغذ پر نقشہ بنا دیں گے، لکڑی پر بنا دیں گے، کپڑے پر بنا دیں گے، پانی پر کوئی نقشہ بنا سکتا ہے؟ 7 منزلہ بلڈنگ، بہت بڑی کوٹھی، بہت بڑا بنگلہ، پانی پر کوئی نقشہ بنا سکتا ہے؟ واحد اللہ، اللہ کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو۔ جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ایک تنہا وحدہ لا شریک لہ، لا ند لہ ولا ند لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، هو الحی لا يموت۔ سب اس کی قدرت کے مظاہرے ہیں۔ یہ جتنا جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جتنا غیب میں ہے وہ سارا اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں کہ اس کے راستے۔ اسی لیے قرآن نے کئی جگہ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند و سورج، یہ ستارے، یہ زمینوں کی پیداوار، یہ قسم قسم کے پھل فروٹ، سب اس اللہ کی طرف سے، اس اللہ کے کرنے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں تمام مخلوقات میں سب سے اونچا اور اشرف یہ انسان ہے، یہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، خود اس کی اپنی جان، اس کا مال اس کے لیے وبال نہ بنے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے اس کی تعلیم و تربیت، نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے پہلے ہی دن سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے نبی اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت، کہ اور مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے دین نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شریعت حلال حرام جائز ناجائز نہیں۔ انسان کو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اسی کا نام دین ہے۔ ہر نبی اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لے کر آئے، اور اس دین کی ابتدا ایمان سے، سب کا کلمہ مشترک، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں میں تو بہت قسمیں ہیں، بڑے طبقات ہیں، او تاجروں، او کاشتکاروں، او مالداروں، او غریبوں، او جوانوں، او مشرق والوں، او مغرب والوں، او مکہ مدینے والوں۔ اور پھر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، جو آئیں گے سور پھونکے جانے تک سب کے لیے ایک پیغام مشترک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، بیماری نہ تندرستی،
بنانی نہ بگاڑنی، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ کی۔ اس لیے جو اذان ہے نا، یہ اذان خود اللہ نے کہلوائی۔ بعد میں وہ صحابی نے حضور کو خواب سنایا۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواب میں اللہ پاک نے ان کو یہ اذان کے کلمات بتائے۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور نے پھر نماز کے لیے جمع ہونے کے لیے اذان کہ جس کے پہلے 4 کلمے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جتنی دنیا کا جتنا جیسا سامان پہلے تھا اب ہے آئندہ ہوگا، سب عناصر اربعہ پر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، معمولی سی جیب پن سے لے کر کے ایٹم بم تک جتنی شکل ہے ان 4 عناصر میں، اس سب کے مقابلے میں اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ کی، کتنے بڑے کہ ساری دنیا کے سارے انسان، سارے جن، سارے فرشتے لاکھوں دفعے اللہ اکبر بولے تو یوں کہا جائے گا جتنا تم نے سب نے مل کر بولا اللہ اس سے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے، کہ جتنے وہ بڑے ان کی صفات، ان کا کرم، ان کا رحم، ان کا فضل، ان کی داد و دہش، ان کے انعامات، ان کے وعدے، اور اسی طرح ان کی وعیدیں، ان کی طرف سے سزائیں، ان کی طرف سے عذاب، کہ وہ بھی اتنے ہی بڑے۔ اس لیے 4 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں ہر ایک دیکھتا ہے ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا بڑا افسر ہو اس کو کون چاہیے، کتنی شاندار مشین ہو، معمولی سا پرزہ اس کے بغیر کھڑی ہو جاتی ہے گاڑی۔ ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کتنے بڑے، اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، کہ وہ جبریل علیہ السلام جن کا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبریل ہم تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی تھے بہت خوبصورت حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کی شکل میں وحی لے کر آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر، تمہاری اپنی اصلی شکل میں۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول مسجد بہت مختصر ہے، تو مسجد سے باہر چلو مدینے میں، کہ یہ بستی بھی بہت محدود ہے۔ بھائی یہ کیا تک کے ہیں، نکلو نہیں ہے، ہٹا اور اس کو ہٹا، بس بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ عرفات کے میدان میں یاد دلایا جبریل امین علیہ السلام نے۔ ایک دفعہ آپ نے ارادہ کیا تھا، تمنا کی تھی، آج موقع ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں کھڑے ہو گئے، چاروں طرف عرفات پورا بھرا ہوا۔ روایتوں میں ہے، کتابوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پیروں سے سر تک جانے کے لیے 14,000 سال کا راستہ۔ کتنا؟ 14,000۔ لیکن وہ بھی جب اللہ کی بڑائی کا تصور کرتے تھے تو آتا ہے کتابوں میں
کہ سکڑتے 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 بیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، بہت معمولی سا، ہمارے یہاں یوپی میں اس کو بیا کہتے ہیں، اتنا اللہ کی بڑائی کے سامنے جبریل سکڑ کے بیا ہو جاتا، اور انہی جبریل نے یوں کہا تھا یہ تو میں ہوں اور میرا بھائی اسرافیل، جس کی پھونک پر سارا عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، وہ مجھ سے بھی 12,000 گنا بڑا ہے، وہ ملک الموت ہر ایک کی چونٹی سے لے کے ہاتھی تک اور انسان سے لے کر ہر مخلوق کی جان اور روح کو قبض کرنے والا۔ قیامت کے میدان میں اللہ پوچھیں گے کون رہا؟ اب کون ہے؟ یہ جبریل، یہ میکائیل، یہ اسرافیل، ان کو بھی ختم ہونا، ان کو بھی ختم، اب کون؟ آپ کی ذات عالی اور میں ملک الموت، تجھے بھی ختم ہو جائیں گے، سب ختم، موت کو بھی مہینے کی شکل میں لا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ حی قیوم، حی قیوم، وہ اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے آسمانوں کی نہ زمینوں کی، چاند کی نہ سورج کی، جبریل کی نہ میکائیل و اسرافیل و ملک الموت کی، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں، وہ تنہا تنہا بلا شرکت غیرے، اس تک پہنچنا ہے۔ کیوں کہ جس نے زندگی دی ہے اس نے زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے۔ تم کو کیوں پیدا کیا میں نے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، اور آنا ہے ہم کو راضی کر کے۔ سبق پڑھو اپنے باپ آدم اور اپنے اماں حوا سے، جنتیں کیسے پوشاک، کیسے کھانے، اتنا کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان تو شیطان ہی ہے، اس لیے یہ کہے کہ جب جماعتیں بھی چلتی ہے نا تو ایک شیطان، جتنے ساتھی ہر ایک کا شیطان اس کے ساتھ، شیطانوں کی جماعت کرتی ہے۔ اسی لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے باطل سے، جھوٹ سے، نقصان سے بچنا، حق کی طرف قدم اٹھانا اور آگے بڑھتے چلے جانا، اس کے لیے ہدایت کا نور ہے، اس کی روشنی میں نظر آتا۔ 40 سال تک روئے تھے دونوں کو، ایسا کپڑے بھی اتار دیے، روتے ہو، اور ایک دن دو دن نہیں، 40 سال تک۔ پھر آئے ہیں حرم شریف میں۔ اللہ کو بندی کا رونا بہت پسند ہے۔ جب وہ خوف خدا سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے جب وہ آنسو، تو اس کا آنسو، اس کی اتنی قیمت ہے اللہ کے ہاں کہ مکھی کے سر کے برابر اگر خوف خدا سے آنسو نکلتا ہے، آنکھ کے کنارے رک جاتا ہے، تو اس کی قیمت اتنی ہے کہ گناہوں سے جتنی جہنم بھڑکا رکھی ہے سب بجھ جاتی ہے۔ کیا کریم ہے تو ایسا، رحیم ہے تو ایسا، داتا ہے تو ایسا، معطی و مثال ہے تو ایسا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں انسان کا سب سے پہلا فرض اپنے خالق و مالک کو پہچاننا۔ کچھ نہیں تھے، منی کا گندا قطرہ، اور اس قطرے میں کتنے جراثیم، کتنے جرثوم ایک کو رحم مادر میں بند کر دیتے ہیں۔ اب اللہ اپنی قدرت سے 40 سال میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ چلے ایسے لگا کہ یقینوں میں، اعمال میں، اخلاق میں تبدیلی آتی جائے۔ وہ گندا سا قطرہ اور اس کے بعد اب اس میں 40 دن میں تبدیلی آتی۔
اور جب 4 مہینے پورے ہوتے سر سے پیر تک کے آزاد، ماں کو پتا نہ باپ کو پتا کہ ناک بن رہی ہے کہ آنکھیں بن رہی ہے کہ کان بن رہے، واہر اللہ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ وہ اللہ 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب آدمی 4 مہینے صحیح اصولوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا، اس کو سامنے رکھ کر کے جب چلتا ہے تو اس کے ایمان میں جان پڑتی ہے، اخلاق اچھے درستگی کی طرف آتے ہیں، عادتیں سدھرتی ہے، دین سیکھتا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، میرا چلہ ہو گیا، میرے 4 مہینے ہو گئے، میں فلاں ملک میں ہو آیا، فرماتے تھے اس نکلنے میں اور اس محنت میں ہماری سوچ بدل جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا سوچ بدلے کہ روز ہمارا، اب جیسے یہ اجتماع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی سوچتے ہیں، آتے ہوئے سوچا، جائیں گے تو سوچیں گے، بیٹھے ہیں تو سوچ تو ہر وقت آدمی کے ساتھ ہے۔ فرمایا ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی؟ کہ آپ کی سوچ جیسے حدیثوں میں ہے دائمۃ الفکرہ متواصل الاحزان، ہر وقت فکر میں ڈوبے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں کہ کس بات کی فکر؟ گھر میں چولہے نہیں جلے، نواسوں کے لیے بیٹی کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے حضور نے اپنی زبان کو سلا کر سلایا، اس کا فکر نہیں تھا گھر کا چولہا اور گھر کی روٹی کہ فکر کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کنبے کا کوئی فرق اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور عقل و خرد کو غلط استعمال کر کے اپنے ہاتھوں اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے نام جہنم اعلان نہ کرا لے۔ جیسے یہ لوگ جاتے ہیں باہر، دبئی، قطر، سعودیہ، کویت، امریکہ، افریقہ، انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے اعلان کرتے ہیں ہمارے لیے فلانا پلاٹ لے لینا، ہمارے لیے وہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے اس میں ہمارے بھی 2 فلیٹ بک کرا رہے ہیں۔ ایسے انسان 24 گھنٹے کی زندگی کھانے، کمانے، لینے، دینے، نقل و حرکت میں کہ انسان اعمال کی مشین ہے، اس کے بولوں سے عمل بنتا ہے، اس کی نظر سے عمل بنتا ہے، اس کے سننے سے عمل بنتا ہے، اور عمل 2 ہی طرح کے، یا اچھے یا برے، کہ یہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جہنم اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کرا لے۔ اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہر انسان کو 2 قوتیں دی، ایک قوت فکر اور ایک قوت عمل، سوچنے کی طاقت۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری سوچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہوتی چلی جائے۔ اب ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ پوری دنیا میں گھر کے میاں بیوی سے لے کر
عالمی سطح پر جتنی لڑائیاں، جتنی جنگیں، جتنے جھگڑے دکاندار کے اور گاہک کے، عوام کے اور خواص کے، مالداروں کے اور غریبوں کے، شوہر کے اور بیوی کے، چھوٹے ملک کے اور بڑے ملک کے، مشرق والوں کے اور مغرب والوں، جتنے جھگڑے ہیں اس سب کی بنیاد یہی ہے کہ ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ میاں کہتا تو گھر کے کارنر میں بیٹھنے والی تو کیا جانے، میں جو سوچ رہا ہوں، پھر وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا کہ فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ تم جس کو صحیح کہو وہ صحیح، اور تم جس کو غلط کہو وہ غلط، بالکل نہیں۔ فیصلہ تو میں کروں گا، کس کی سوچ صحیح، کس کی سوچ غلط، کس کا عمل صحیح، کس کا عمل غلط، کس کی آخرت بن رہی ہے، کس کی اجڑ رہی ہے، فیصلہ میں کروں گا۔ اور میرا فیصلہ سنانے کے لیے میں نے بہت پکا تھکا، زمین و آسمان ایک خدا ہو سکتے ہیں، لیکن میرا بتایا ہوا نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سوچ صحیح غلط، عمل صحیح یا غلط، آخرت بن رہی ہے یا بگڑی، اس سب کے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ حلال حرام، جائز ناجائز، اس عمل سے قبر میں روشنی ہوگی، اس عمل سے قبر تنگ ہوگی، اس سے پشراج سے گزرنا، جیسے فضائل نماز میں ہے نا، یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات یوں نہیں ہے۔ بہت بہت بڑے بڑے علماء کہ کیا آدمی تھا یہ، جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ایک پورا کتب خانہ تھے، ایسے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، جنہوں نے یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے ترجمے عربی میں بھی ہوئے ہیں، مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں، جب بڑے بڑے علماء نے اس کو پڑھ کر کمال کیا ہے، ایسا نسخہ۔ اسی لیے ان کے آدمی جب فضائل سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو اپنا فائدہ محسوس، اس عمل میں یہ فائدہ ہے، اس عمل میں یہ فائدہ ہے، اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو یہ نقصان، یہ نقصان، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دیا ہے، جو دیا ہے، جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو۔ اور پھر فضائل کیسے تم کرو گے؟ اپنی حیثیت سے، جیسے باپ بیٹے چلتے ہیں نا، تو بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، 8 سال کا بچہ، اس کے پیر اتنے، وہ چلے گا تو، اور باپ اس کا پیر تو اتنا بڑا۔ بندے جو عمل کریں گے ان کی اپنی بساط سے، اللہ وللہ المثل الاعلی، وللہ المثل الاعلی، وہ جو کچھ دیں گے اپنی شان شان دیں گے۔ اس لیے جو وعدے کیے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہدایت کا نور حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ چاہیے، اور مجاہدے میں 3 چیزیں، سب سے پہلے عمل صحیح ہو، جیسے عملوں میں نماز ہے، روزہ ہے، یعنی یہ سارے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر، یہ سارے، کہ نماز سب سے پہلے، کہ عمل ہو، صحیح ہو، اس عمل پر جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس کا یقین ہو، اور یہ عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کا نام ہے، جب جا کے مجاہدہ پورا ہوتا ہے، اور جب مجاہدہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ انسانوں کی صلاحیتیں
ان کی عقل و خرد اور ان کی سمجھ بوجھ، ان کا وقت، ان کا پیسہ، یہ خود ان کے لیے وبال نہ بنے، بلکہ ان کی دنیا بھی جنت نشان بنے۔ اور سکرات میں جیسے آتا ہے کہ مومن کی سکرات کے وقت میں فرشتے آتے ہیں، 20 رنگ کے پھولوں کا گلدستہ، ہر ایک کی خوشبو الگ، اور خوشخبریاں سناتا ہے، تیرے لیے اللہ نے یہ طے کیا ہے، یہ طے کیا، تیرے ذکر پر، تیری تلاوت پر، تیری نماز پر، تیرے روزے پر، تیرے صدقے پر، اس لیے فضائل ہے۔ فضائل کو دھیان سے سننا اور ہر فضیلت کی حدیث کو یوں سمجھنا کہ یہ میرے لیے تھرمامیٹر ہے۔ تھرمامیٹر جو ہے وہ ٹیمپریچر بتا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی بخار ہو تو بتا دے، جتنے چاہے پرانے ہوں اور کام کرنے والے ہوں اور ذمہ دار کہلاتے ہوں، یہ فضائل کی ہر حدیث، فضائل صدقات کا ہر واقعہ میرے لیے، آپ کے لیے تھرمامیٹر ہے۔ ایمان کی کس سطح پر ہے، نماز حضور کی نماز سے کتنی قریب ہے، دین سیکھنے کا کتنا شوق، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کمانے خرچ کرنے، اس سے پہلے عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاشرت، جو دینی زندگی کے شعبے ہیں، کہ اس کا علم، کہ علم کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط لکھا تھا، جماعت چل رہی تھی، اگر تمہارے سفر میں تم نے علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ تمہارا یہ نکلنا کہیں آوارہ گردی نہ بن جائے۔ دنیا پھرتی ہے، تم بھی پھر رہے ہو، اسی لیے ہر قدم پر علم کی ضرورت ہے، اور علم میں سب سے پہلے عقیدہ، اس لیے کہ ایمان ہی بنیاد ہے۔ آج بھی خطبے میں پڑھا تھا نا امام صاحب نے، تمام عملوں کی جان، تمام عملوں کی بنیاد وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کی نماز نہیں، روزہ نہیں، سب کچھ نہیں۔ اور ایمان کی اس کی خیسی قیمت بتائی، رائے کے دانے کے برابر کا بھی اگر ایمان ہے، اللہ اس کی اتنی قدر کریں گے کہ 7 زمین آسمان سے 10 گنا بڑی جنت۔ اس ایمان کے اللہ کے ہاں قدر ہے۔ اس ایمان کے ساتھ پھر ایمان کہ اس ایمان پر محنت کرتے کرتے کہ صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، زمینیں آسمانوں کو جا سکتی ہے، آسمان زمینوں کو آ سکتے ہیں، پورا پچم ہو سکتا ہے، مجال ہے کہ صحابی کے ایمان میں کوئی فرق آ جائے، جان دے دوں گا، اور جان ایک ہی نہیں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے واقعات میں ہے، اللہ اگر مجھے 10 زندگیاں دے تو میں 10 کی 10 ایمان کی محنت میں، ایمان سیکھنے، ایمان بنانے، ایمان بڑھانے، ایمان کی حقیقت حاصل کرنے میں 10 زندگیاں لگانے کو تیار ہے۔ اور یہی وجہ ہے عرفات کا میدان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات، مینا میں بھی آپ نے خطبہ دیا، عرفات میں بھی دیا، امت سے رخصت ہو رہے ہیں، امت حضور سے رخصت ہو رہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ کل سنا تھا نا حضرت مولانا کہ ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، اس پر وہ سارے انعامات ملیں گے۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی، ہر فرد امت، پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار۔
مالدار تمام مالداروں کا، ایک جوان تمام جوانوں کا، اس کا ایمان، اس کی عبادت، اس کے اخلاق، کہ یہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کا بولنا، سننا، دیکھنا، سوچنا حضور کے نمونے کے قریب کتنا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں صرف 4 مہینے اور سال اور 6 مہینے اور انڈر اتنا نہیں ہے، ہمیں تھرمامیٹر دیے گئے۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہماری اس محنت کا مقصد اللہ کے ہر غیر کا تاثر دل سے نکل کر ایک اللہ کے عظمت و بڑائی دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ ہم تو اس اعتبار سے بہت کمزور ہیں، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، درہم، سونا، چاندی، پتہ نہیں کتنے گدھے گھوڑے اندر باندھ رکھے ہیں۔ یہ دل صرف اللہ نے اپنے لے لیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ دل جس کو تو پھر تو بلیوں میں بھی دل تو ہوتا ہے، جانوروں میں بھی دل ہوتا ہے۔ وہ دل جس میں اللہ کی توحید، اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، اس کے کسی غیر سے کچھ نہیں، اس دل کی خدا کے ہاں وہ قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یوں نہیں میرے بولنے سے میرا نہیں بن جاتا، آپ کے سننے سے آپ، یہ مستقل محنت چاہتا ہے۔ 14 سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی میں ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، نماز بھی بالکل اخیر میں، ہجرت سے 1.5 سال پہلے، صرف ایمان۔ اور کیسے ماحول میں؟ گھر کے لوگ مخالف، چچا بھی، چچی بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اور پھر کیسی کیسی چیزیں بتا رہے ہیں۔ ارے آپ یہ کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ، کیا چاہیے؟ کوئی عہدہ چاہیے، کرسی چاہیے، بڑا بننا چاہتے ہیں، دولت چاہیے، حسین عورتیں اور خوبصورت عورتیں چاہیے۔ جب اس نے یہ سارا پیش کیا تو کیا کہا؟ کہہ چکا جی سن، یہ تو زمین کی چیزیں بتا رہا ہے، سونا، چاندی، روپیہ، کرسی، عہدہ۔ آسمانی دنیا میں جا کر سورج اور چاند لا کر ایک ہاتھ میں سورج اور چاند رکھ دے، اور اپنی اس ایمان کی بولی سے، اس ایمان کی دعوت سے، اللہ کی توحید سے پلک جھپکنے کے برابر نہیں رک سکتا۔ تو نے اس دعوت کو کیا سمجھا ہے، ایمان کو کیا سمجھا ہے؟ اسی لیے طائف کے واقعے میں آئے تھے جبریل امین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، حضور کے پاس بھی۔ آپ کہیں تو ان کو چکی کے 2 پارٹوں میں جس طرح دانے پیسے جاتے ہیں، ان کو پیس کے رکھ نہیں، کیوں؟ رحمت للعالمین۔ اس لیے ہم کو دعوت کا اسلوب سکھایا، دعوت کا طریقہ سکھایا۔ کوئی سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، ہمارے ذمے محنت ہے، اور محنت اتنی مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مقرر جو تقریر کرتے ہیں نا اخیر میں کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں، اس انداز سے کہو کہ اس کو دل لے لیں، وہ اندر اتر جائے۔ اور آدمی دل کے پیچھے چلتا ہے، دماغ کے پیچھے نہیں۔ وہاں بھی فرشتہ ہے تو ان کو بھی انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جبریل امین نے پانی برسوا دے، آگ بجھوا دیں، اما الیک فلا، تم بھی مخلوق ہو۔ توحید ایسی دلوں کی گہرائی میں اتر جائے، وہ جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، ملک الموت ہو،
آسمان ہو زمین ہو حکومت ہو دولت ہو کہ دیر ہو، کوئی کچھ نہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ مکان کی ضرورت تھی، مکان بن گیا تو کامیاب ہو گیا، رشتے کی ضرورت تھی، رشتہ ہو گیا کامیاب ہو گئے۔ جس کو کامیابی دینے والے نے خود کہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ اسی لیے یہ چند روزہ زندگی یہ پاپڑ بیلنے کی، لوہے کے چنے چبانے کی، مجاہدوں کی گھاٹیوں سے گزرنے کی اور طرح طرح کے حالات، یہ بھی پہلے کہا تھا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن کہتا ہے لوگ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، قالوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یوں سمجھ رہے ہیں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جب بھی کسی نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، دیکھ لو تمہارے سارے نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا لقب تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لقب ابو الانبیاء، سارے نبیوں کے باپ۔ ان سے بھی کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ یوں تھوڑے چھوڑ دیں گے، اب گھاٹیاں آئیں گی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اس کام کو اپنا کام بنائے گا، جو اس محنت کو اپنی محنت بنائے گا، اور جو اپنے گھر کی سوئی تاگی سے لے کر قیامت کے میدان کی سرخروئی، حضور کے جھنڈے تلے اور جنت کے پروانے، اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس محنت سے تمام مسائل کے حل ہونے کا یقین نہ ہو۔ یقین ہوگا تو ہی قربانیاں بھی بڑھیں گے۔ ابھی تو 2.5 گھنٹے مشکل ہو رہے ہیں، اگر 2.5 گھنٹے دے دیے تو باقی 4 عمل، مسجد کے 5 عمل، اب وہ دے دیے تو مہینے کے 3 دن۔ اسی لیے کہتے ہیں اس محنت کو سمجھنا ہے۔ اس کام کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے کہ اس کی طاقت اللہ اکبر، تمام مادی طاقت ہے ایک طرف، لا الہ الا اللہ اس کلمے کی طاقت ایک طرف، اللہ اللہ۔ اسی لیے صحابہ نے 14 سال تک مکے میں کلمہ سکھا ہے، اور کیسے حالات میں سکھا ہے؟ ان کے بچوں کو ان کے سامنے، ان کی بیویوں کو روک لیا، اور کیسے کیسے ستائے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کسی کی زمین دبائی تھی، کسی کے مکان پہ قبضہ کیا تھا، کسی کے لیے کا انکار کیا تھا؟ احد 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 احد، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ جب ایمان اپنے حقیقت کے ساتھ دلوں کی گہرائی میں ہوتا جائے تو پھر یہ ایمان وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
جب ایمان کا نور، ایمان اپنے حقیقت کے ساتھ دل کی گہرائی میں، وہ دل کو راستہ دکھاتا ہے. تمہارے یہ بول، تمہاری یہ کمائی، تمہارا یہاں خرچ کرنا، تمہارے ایسے کپڑے پہننا، تمہارا لوگوں کے ساتھ کا یہ برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، یہاں تک کہ گھر کے پلے ہوئے جانور کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک اونٹنی نے شکایت کی. آپ نے پوچھا بھائی یہ کس کی ہے؟ تو صحابی سامنے آئے، اللہ کے رسول میری، یہ شکایت کر رہی ہے کہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور پورا پیٹ بھر کر مجھے چارہ نہیں دیتا. جانور تک قربان جائے کالی کملی والے کے، قربان جائے کالی کملی والے کے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. زندگی کا کوئی گوشہ تشنا پیاسا نہیں چھوڑا، ہر قدم پر رہبری. کارخانوں میں کام کرنے والے ملازموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے بڑے سیٹھیوں کی بیویاں، ان کے یہاں گھروں میں کام کرنے والیاں، ان کے ساتھ کا کیا برتاوا ہے. اسی لیے دوستو یوں کہتے بار بار کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو. اور 24 گھنٹے کا کوئی سانس ایسا نہیں کہ جس پہ اللہ کا حکم بندے کی طرف متوجہ نہ ہوتا. ادھر حکم، ادھر نبی کا طریقہ، ہر چیز میں بتایا. اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، کلمہ پڑھوایا. لیکن کہ اس کلمے کے الفاظ کتنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انگلی کے پوروے کے برابر کے کاغذ پر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اعلان کیسا ہے؟ ساری کامیابیاں، یہ دنیا تو بیچاری چھوٹی ہے، یہاں کی عزت، یہاں کے مسئلوں کا حل، یہاں کی راحت، یہاں کی، یہ تو بہت چھوٹی. سب سے بڑی کامیابی جس کو خود اللہ نے کہا جہنم سے بچنا، اور ایک نہیں کروڑ انسان، ارب انسان، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی جہنم سے حفاظت، جنت کا داخلہ. اور وہ جنتیں وہ 70 حوروں سے لے کے 25 لاکھ حوروں تک والی جنت، ساری اس کلمے میں چھپی ہوئی ہے، ساری. اسی لیے ہمارے بڑے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بھائی جامن کی گٹلی اتنی ہوتی ہے، کھجور کی گٹلی اتنی ہوتی ہے، لیکن جب اسے صحیح طریقے سے بویا جاتا ہے، پانی کے وقت میں پانی دیا جاتا ہے، کھاد کے وقت میں کھاد دی جاتی ہے، رکھوالی کے وقت میں رکھوالی ہوتی ہے، اللہ اپنی قدرت سے زمین کا جگر پھاڑ کر کوپل کی شکل میں باہر لاتے ہیں. اور اس ایک گٹلی پر کتنے باغات، کتنی کھجوریں، اب تک دنیا نے کتنی کھائی مدینے کی، اور کتنی لے جا رہی؟ ایک گٹلی. جب اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر ہر در پہنچ جائے، کیا تاجر ہو، کیا کاشتکار، کیا مالدار ہو، کیا غریب، کیا جوان ہو، کیا بوڑھا ہو، کیا پروفیسر اور کیا اسٹوڈنٹ، کیا مولوی صاحب اور کیا طالب علم، ہر ایک نبی والے رنگ میں رنگ جائے. اس کی محنت کی قیمت اس پر جو اجر و ثواب اللہ دیں گے وہ تو آخرت میں نظر آئے. دنیا کے لیے اتنا کا من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى، من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت،
جس کے پاس یہ سرمایہ ہے، نہ جانے دنیا کس کو سرمایہ کہتی ہے، کوڑیوں کو، چتھڑوں کو، لتھڑوں کو، اس کو سرمایہ کہتی ہے۔ اصل سرمایہ ایمان ہے، اصل سرمایہ ایمان ہے، جس کے رائی کی مقدار کی وہ قیمت، اب پھر وہ پہاڑوں کے برابر جو صحابہ کا۔ کہ مرد اور عورت جس کے پاس ایمان ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، عام طور پر لوگ عمل صالح، کچھ نفلیں پڑھ لی، کچھ تسبیح پڑھ لی، کچھ صدقہ کر لیا، عمل صالح صرف اتنا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں جہاں بندہ ہے، مسجد میں ہے، باہر ہے، گھر میں ہے، مارکیٹ میں ہے، آفس میں ہے، کارخانے میں ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، جس وقت جس حال میں ہے، اس حال کے حکم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ لیکن ہم جانتے نہیں، اس لیے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارا تیسرا نمبر جو علم و ذکر ہے وہ اس کے لیے ہے۔ دین سیکھو، کس وقت کا کیا حکم ہے، اس حکم پر اللہ کے انعامات کیا ہیں، اللہ کے وعدے کیا ہیں، اور اگر اس حکم کو توڑا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کی عزت سے کھیلے، کسی کو دھمکایا، کیا بھگتنا پڑے گا؟ کہ سیکھو۔ اسی لیے فاسألوا اہل الذکر، نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں کے پاس جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو دین کے امام، یہ تمام تمہاری صحیح ستہ، امام بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام فقہا، تمام ائمہ فقہ، ان سب کے امام صحابہ ہیں۔ ان صحابہ نے جو 600 سال تک شرک اور جہالت کے سمندروں میں ڈبکیاں کھا کر آئے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا کہ اب ہماری کامیابی دنیا آخرت کی صرف آپ کی چال چلنے میں ہے، آپ کے کہے پر عمل کرنے میں ہے۔ وہ اتنی ترقی ہوئی کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات، اورهم قلوبا، اعمقهم علما، اقلهم تکلفا، انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ۔ 4 سندوں میں بسنے والے انسان جتنے طبقات میں ہوں، چھوٹے بڑے، عوام خواص، مرد عورت، جو اپنی زندگی کی صحیح قیمت وصول کرنا چاہے کہ دنیا بھی اس کی جنت نشان اور سکرات سے لے کے وہاں تک خوشخبریاں، وہ ان کا دامن پکڑ لے، وہ اپنے آپ کو ان کی حوالے کر دے۔ کون؟ کہ دلوں کے پاک، علم بہت گہرا ٹھوس، سنی سنائی نہیں، زندگیاں بہت بے تکلف سادہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلی چیز جو مدینہ منورہ میں شروع کی وہ حسن معاشرت، دینی معاشرہ، جس کی بنیادیں حیا اور سادگی۔ کیسے آئی کوئی سوچ نہیں سکتا، اور علماء نے لکھا ہے اذا ذهبت معاشرت قوم ذهب القوم بتمامه، جب کسی قوم کی معاشرت، جب کسی قوم کا سماج
خراب ہو جاتا ہے تو اس قوم کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ صحابہ کی قیمت ان کی معاشرت کی وجہ سے، زندگیاں سادہ، حیا، شرم۔ اب ہم یعنی یہ حدیثیں میرے اور آپ کے لیے تھرمامیٹر ہیں۔ میرے گھر کا حال دیکھوں، میرے پڑوس کا، میرے بھائی کا، میری بہن کا، کہ وہاں سادگی کتنی ہے، کھانے میں، کمانے میں، پینے میں، خرچ کرنے میں، شادیوں میں، ولیموں میں، عقیقوں میں، کہ دوسروں کا رنگ و روپ بھر لیا۔ وہ سینما میں تو تھوڑے سے ایکٹر ہوتے ہیں، اب تو گھر گھر ایکٹر بن رہے ہیں۔ یہ ان کی چال چل رہے ہیں، یہ ان کے جیسے بال، یہ ان کے جیسے جوتا، یہ ان کے جیسا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے زیادہ توبہ اور سب سے زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، ناک کی سیر میں چلتے چلے جاؤ، ادھر ادھر کی گلیاروں میں مت پھنسو۔ اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور خلافت راشدہ کے بعد کئی صدی تک امت کے پاس جواب نہیں تھا۔ مغربی دنیا کے لوگوں نے دنیا کے مسلمانوں سے پوچھا تھا، ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، زمین، مکان، پیسہ، یہ وہ، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ خلافت راشدہ اور صحابہ کے بعد امت اپنی ذمہ داری کو ایسی بھولی کہ امت کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اللہ قبر کو نور سے بھرے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس انداز سے محنت اٹھائی اور کی، اور جو کچھ قرآن حدیث کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ پرانے میاں جی، اب امت کو سمجھنا آیا ہو کہ اب وہ حدیث یاد آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول او کما قال علیہ السلام۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے، اگر وہ اپنے بچوں کے لیے رہنے کو مکان، کھانے پینے کا روزگار اور اس کا انتظام نہیں کرتا ہے تو اس کے بچے کیا کرتے ہیں؟ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی۔ حضور کی اس بات کا خلاصہ، تمہیں سڑکوں پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، جیو ایسے جیسے وہ جینے کو کہیں، کماؤ ایسے جیسے وہ کمانے کو کہیں، خرچ وہاں کرو جہاں کہیں، خبردار تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن حرفاً عملی طور پر ہر ایک سے متعلق جو قرآن ہے، تاجروں کے لیے الگ ہے، کاشتکاروں کے لیے الگ ہے، جوانوں کے لیے الگ ہے، بیماروں کے لیے ہے، تندرستوں کے لیے ہے، ہر ایک کا قرآن نے ہر ایک کو جو راستہ بتایا ہے وہ اس کی زندگی میں عملی طور پر آ جائے، اس کی محنت تمہارے دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، جس کو جوہد رسول کہتے ہیں، جس کو دعوت کہتے ہیں، جس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ اسی لیے آج پورا مجمع طے کرو، ہمیں زندگی جینی ہے، پرانی زندگی جینی ہے، کہو عقیدہ قرآنی، عبادت قرآنی، اخلاق قرآنی، معاشرت قرآنی، معاملات قرآنی، جینا قرآن کی روشنی میں، مرنا بھی قرآن کی روشنی میں۔ ارادہ کرتے ہو، نیت کرتے ہو، یوں کہ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو اللہ آگے کے راستے کھولتے ہیں۔
14 سال تک مکہ مکرمہ میں صرف کلمہ، لیکن اس کلمے نے وہ راستہ دکھایا۔ ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کی تمام تر ترقی 600 سال تک جہالت میں اور شرک میں رہے، اور اسی کے ساتھ دنیا کی 4 سمتوں میں شرک، اور کوئی اللہ کو پہچاننے والا نہیں، کوئی اللہ بولنے والا نہیں۔ ان کی وجہ سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلے کلمے کی دعوت، اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الدعوت الی اللہ۔ وہ جو حضور نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں رسول کی سنت دے کے جا رہا ہوں، فرماتے تھے سب سے پہلی سنت نبوت و پیغمبری کا تاج جو سر پر رکھا گیا، کوہ صفا پر سب کو جمع کیا، پہلی آواز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایمان کی دعوت کی پہلی سنت، محض سنت، تمام سنتوں کی ماں، جتنی دعوت اتنا ایمان، اور جتنی دعوت میں قربانی، اخلاص، استقامت، اپنی جان اپنا مال صرف اللہ کے لیے، اس سے ایمان میں پاور۔ جیسے لائٹیں ہیں نا، ایک تو وہ کیسا ہوتا ہے، بلب ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جس کی روشنی تو ہوتی ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے، کیا کہتے ہیں اس کو، زیرو بلب۔ ایک زیرو وہ بھی روشنی ہوتی ہے، اور ایک کہ دن ہی رات ہی دن سے بدل جاتا ہے، اتنی لائٹ ہے۔ جب ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو پھر دنیا کھیل تماشا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ، پھر یہ کھیل تماشا نظر آتی ہے، پھر آخرت سامنے ہوتی ہے، اور آخرت کے دونوں ہیں، وہاں عذاب بھی ہے اور وہاں مغفرت بھی ہے کہ کس راستے جا رہا ہوں۔ پھر آدمی قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اور ایسے کی اللہ کے یہاں وہ قیمت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس امت کو تمام امتوں پر کنتم خیر امت، اور بعض حدیث کی کتابوں میں ہے قیامت کے میدان میں جب یہ امت آئے گی تو بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کی زندگیاں اور ان کی وہ ساری کارگزاریاں دیکھ کر کہیں گے ارے یہ ان کو تو نبی ہونا چاہیے تھا، کیا کہنے ان کے ایمان کے، اور کیا کہنے ان کی نمازوں کے، اور کیا کہنے ان کے اخلاق کے، نبی تک کہیں گے۔ میرے دوستو، صدیوں کے بعد اللہ نے یہ کام دیا ہے، اور اب صدی پوری ہونے والی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اور اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور آپ کے اعمال کی تاثیر آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک وہی رہے گی جو آپ کے زمانے میں تھی۔ اپنی مثال دی، لیمو جب نچوڑا جاتا ہے تو پانی کھٹا ہوتا ہے۔ 1500 سال ہو گئے، حضور کے زمانے میں بھی پانی کی یہی خاصیت، لیمو کی یہی خاصیت تھی، آج بھی یہی ہے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے شیخ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا، سڑک پر چلنے والا، اسٹیشن کا کولی، رکشا کھینچنے والا، وہ نچوڑے گا تو نہیں۔ کہ یہ ایمان کی دعوت، یہ انفرادی، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ مسجدوں کے اعمال، یہ خصوصی گشتیں، یہ فضائل اعمال کی تعلیم، یہ صبح شام کی تسبیحات، یہ روزانہ کے قرآن کی تلاوت، اور اپنی ذات سے ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں مسرات کی،
کہ آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے. زندگیاں جو غلط رخ پر ہوں گی وہ صحیح رخ پر آئے گی. غلط یقین صحیح یقین سے بدلے گا. خراب اخلاق خراب عادتیں اچھے اخلاق سے بدلیں گی. اللہ سے غفلت وہ اللہ کے دھیان سے بدلے گی. اسی لیے فرماتے تھے اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیو، یہ کار نبوت ہے. اور اس کی جیسے حضور کی تمام پوری سیرت مبارکہ قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے فضائل اس کے وعدے وعیدیں سب کتابوں میں ہے. یہ ساری اس کے زندہ کرنے کی محنت ہے. حضور والی پوری زندگی ہر فرد کی اس نمونے پر آ جائے، اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے. جو اللہ پاک نے، لیکن وہی بات کہ حضور تو اللہ کی کیسے تعریف، یا مبدع النعم قبل استحقاقها، نعمتوں کے جانے پر پہل اللہ کرتے ہیں. ہم یہ منہ اور مسور کی دال، ہم اور نبی کا کام، ہم اور پرانی زندگی، ہم اور دعوت کی راہ پہ ٹھوکریں، یہ اس کا کرم ہی کرم ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستین مایانے دو کریم، تو کریم تیرے نبی کریم. لیکن یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ کے یہاں دو چیزیں ہیں. نعمت کی قدر پر نعمت بڑھاتے ہیں، اس کا وعدہ ہے. ناقدری پر نعمت چھین لیتے ہیں. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس کی قدر پر ایمان میں ترقی لیتے ہیں. اور جب ناقدری ہوتی ہے تو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. اللہ ایمان سلب کر لیتے ہیں. اللہ میری تمہاری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس ایمان کی محنت کی، تعلیم کے حلقوں کی، اللہ کے راستے کے نقل حرکت. اسی لیے کہتے ہیں صحابہ میں دو ہی قسمیں تھی، یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر یا انصار. مقام پر ہیں تو ایسی محنت کر رہے ہیں کہ آنے والا بھی دائی بن کے جا رہا ہے. خود باہر ہیں تو ان کو دیکھے سے ہی آنکھیں کھل جاتی. میرے دوست اور بزرگوں، ہم نے آج تک، میں نے سب سے پہلے تو میں اپنے کو کہتا ہوں، اس محنت کے سمجھنے میں، اس کے سیکھنے میں، اس کے تقاضوں پر چلنے میں جتنی سستی کی ہے، اس پر استغفار اور توبہ. یاد کرو اس واقعہ کو. میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، صلی اللہ علیہ صاحبہ. ایک دوست نے کہا کہ آج میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں جہاں ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. دولت قدے پر وہاں مسجد نبی میں آئے. حجرے میں بھی نہیں تھے، مسجد میں بھی نہیں تھے، برابر میں قبرستان وہاں بھی نہیں. اس زمانے میں رات کا اندھیرا تھا، روشنیاں تو تھی نہیں. یہ محلہ وہ محلہ، یہ گلی وہ گلی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہیں حضور کی زیارت. طرح طرح کے خیالات. کسی بدقسمت نے آپ کے ساتھ کوئی بے ادبی تو نہیں کی. چلتے رہے. لیکن یاد رکھنا جو جس چیز کی تلاش میں چلتا ہے اور جب اس میں طلب حق اور طلب صادق ہوتی ہے، خدا اس کو نوازتے ہیں. تلاش کرتے رہے. دیکھا ایک غار، ویسے اندھیرا تھا، رات تھی، اور غار میں اندھیرا. اور دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. ان کو تسلی ہو گئی کہ اللہ کے رسول تو موجود ہے. بہت لمبا سجدہ. انتظار کرتے رہے، گئے آئے گئے. 3 مرتبہ جا کر آئے. چوتھی مرتبہ میں جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے فارغ ہو کر جب باہر تشریف لا رہے تھے، یا رسول اللہ کہہ کر کے سینے سے
چپٹ گئے. اللہ کے رسول کیا ہوا کہ میں نے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے یہ وعدہ نہیں کر لیا. کیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. وہ قوم عاد، قوم سمود، قوم اکثریت نوح جو تباہ ہوئی، آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی امت کو ایسا عمومی عذاب نہیں دیں گے. لیکن آپ کی تو عمر مبارک 63 سال، پھر کیا ہوگا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. ہاں، آپ کے پردہ فرمانے اور آپ کے امت کے درمیان سے تشریف لے جانے کے بعد اگر امت سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتی رہی، اور مجھے یاد آیا حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ان سے کہو کہ توبہ کریں، استغفار کریں. میں نے کہا بھائی حاجی صاحب یہ تو ماشاءاللہ کتنے حج، کتنے عمرے، کتنے چلے، کتنے 4 مہینے، یہ کہے سے توبہ استغفار کریں؟ کوئی شرابی ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے. ارے انہوں نے اس کام کو سمجھا نہیں، انہوں نے کام کو کام بنایا نہیں، انہوں نے کام کے لیے تقاضوں پہ جانے جھونکی نہیں. اس لیے جب تقاضے آتے رہے جان چڑھاتے رہے. ان کو سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. یہ حاجی صاحب نے کہا، میری خود کی بات ہوئی. میرے بزرگوں، اب حضور کی ذات تو ہمارے درمیان نہیں رہی، لیکن پوری سیرت مبارکہ پہلے دن کی دعوت سے لے کر وہ حدیثیں، سارے واقعات، سارے غزوات، سارے صحابہ کی جماعتیں ساری موجود. اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. سارے کو جمع کر کے حلوہ بنا کر دے دیا. اب مجھے سب سے پہلے اور آپ کو اس محنت کے جتنے تقاضے مقامی طور پر، بیرون کے طور پر، مردوں کے، عورتوں کے، علماء کے، عوام کے، خواص کے، کب کون سا تقاضا آیا، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نوکریاں چھوڑ دو اور گھروں کو چھوڑ، نہیں، بس اتنا اس دعوت کے کام کو سمجھو کہ اپنے تقاضوں پر دعوت کے تقاضے کو مقدم کر کے اپنے تمام، اور اپنے نہیں، پوری دنیا کے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے تمام مسائل کا حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کی محنت. جتنا یقین بڑھے گا اتنا ہم اپنی قربانیاں بڑھائیں گے. جب قربانی بڑھے گی تو اللہ کا قرب ملے گا. اللہ کے قرب کے ساتھ پھر اللہ کی معیت، اللہ کی معیت کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں. دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اور صرف ہماری نہیں بنے گی، جہاں سے گزریں گے، جہاں کی نیت کریں گے، جہاں چلیں گے، اللہ پاک اس کے اثرات قائم فرمائیں گے. سردی کا موسم آتا ہے، گھروں کی دیواریں ٹھنڈی ہو جاتی، کپڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جب ایمان کا ماحول بنے گا، دعوت کے راستے کی قربانیوں کا ماحول بنے گا، تعلیم کے حلقے، اللہ کی بڑائی، آخرت، جنت دوزخ کے تذکیرے، اچھے برے عملوں کے نتائج، جب یہ ہو اس کے اثرات خدا دلوں پر ڈالے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بہت مانگتے تھے، اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. اور مجھے یاد ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں خط میں جو لکھا تھا ہم ساتھیوں کے نام کہ بھائی یہ دعا مانگا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. دعائیں سیکھنی بھی ہے، مانگنی بھی ہے. اس لیے میرے دوستو پورا مجمع پہلے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنانا. ذرا اتنا بڑا مجمع، تم سب سے زیادہ تو بھاری آواز میری ہو رہی ہے. اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، اس کے تقاضے
تقاضے پر اپنے ہر تقاضے کو مؤخر کرنا ہے، اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہر امتی، ہر فرد امت اس محنت پر آ جائے، اس کے لیے جان مال اپنی کھپا دے ہیں۔ اب بولو کون تیار؟ لو بھائی تمہارا چھوڑا جی، بیان چھوڑا جی۔